ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے دھوکہ دے کر بچ جاؤ گی؟ احتشام ملک نے ابیحہ کو بازو سے پکڑ کر کہا۔ ابیحہ ایک غریب گھر کی لڑکی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، گولڈ میڈلسٹ بننا چاہتی تھی، اسی لیے خوب محنت کرتی، لیکن ہر بار اس کے نمبر کم آتے۔ ایک دن پروفیسر کے ڈانٹنے پر وہ اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی جب ایک ماڈرن سی لڑکی قریب آ کر بیٹھی اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر زیادہ نمبر لینے ہیں تو پروفیسر کے کمرے میں چلو۔ اس کی بات پر وہ الجھ گئی، پر پھر دوسرے دن اپنے ساتھ پروفیسر کے آفس لے گئی۔ جیسے ہی اندر گئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے بیٹھا احتشام ملک۔ برآمدے میں ہلکی سی دھوپ چھن چھن کر گر رہی تھی۔ شمیم بیگم سبزی کاٹنے میں مشغول تھی۔ ان کے ہاتھ میں چاقو تیزی سے چل رہا تھا اور وہ اپنے کام میں مکمل مگن تھی۔ اچانک ابیحہ اپنے کمرے سے باہر آئی، سفید شلوار قمیض پہ ملبوس، دوپٹے کو گلے میں ڈالا ہوا اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کے لیے مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک کتاب اور کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا۔ شمیم بیگم نے نظر اٹھائی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابیحہ کب آؤ گی واپس؟ ابیحہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اماں دوپہر کے بعد ہی واپس آ سکوں گی، تھوڑا کام زیادہ ہے آج۔ شمیم بیگم نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہاتھ روک کر بولی، دیکھو جلدی آ جانا، آج تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابیحہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کتاب کو زور سے بند کیا اور کہا، اماں ہر بار آپ یہی کرتی ہیں۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں گولڈ میڈلسٹ بننا چاہتی ہوں، میرا خواب ہے کہ میں اپنے کیریئر پر فوکس کروں۔ شمیم بیگم نے تیوریاں چڑھا کر کہا، یہ سب تمہارے دماغ کا خمار ہے، تم کبھی گولڈ میڈل حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ عورت کو اپنا گھر بسانا ہوتا ہے، یہ سب کتابیں اور کیریئر کے خواب چھوڑ دو۔ ابیحہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی، اماں میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں، مجھے اپنے خواب پورے کرنے دیں۔ ابھی ماں بیٹی کی بات چیت جاری تھی کہ اچانک ابیحہ کی بھابھی حمیرہ کچن سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں ہاں، تم نے تو پورے گھر کا دماغ خراب کر رکھا ہے، فضول کی یونیورسٹی کی فیسیں ہم بھر رہے ہیں۔ تمہارے بھائی کو بھی کتنی بار میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ اس پر بے وجہ پیسہ برباد کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں، تمہارے بھائی نے نہ کبھی میری بات سنی ہے اور نہ کبھی سنیں گے۔ گھر میں اتنے مسائل ہیں اور تمہیں صرف اپنے شوق پورے کرنے کی فکر ہے۔ ابیحہ نے حمیرہ کی طرف دیکھا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر حمیرہ کی باتیں اسے مزید غصہ دلا رہی تھیں۔ حمیرہ نے بات جاری رکھی، دیکھو عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہوتا ہے، یہ کتابیں اور خواب بس وقت کا ضیاع ہیں، تم نے تو ہمیں پاگل بنا رکھا ہے۔ ابیحہ نے ایک گہری سانس لی اور سخت لہجے میں بولی، بس کریں بھابھی، میں نے آپ کی باتیں بہت سن لیں، یہ میری زندگی ہے اور میں اسے جیسے چاہوں ویسے جینے کا حق رکھتی ہوں۔ جتنا حق آپ کا بھائی پر ہے اتنا ہی حق میرا بھی ہے، وہ میرا خون ہے اور ہم دونوں بہن بھائی بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ میری ترقی سے جلن کھاتے ہیں، اسی لیے مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ کہہ کر ابیحہ نے اپنا بیگ کاندھے پر ٹھیک کیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ برآمدے میں خاموشی چھا گئی۔ شمیم بیگم اور حمیرہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، لیکن ابیحہ کی باتوں نے ان کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا کر دی تھی۔ ابیحہ کی مضبوطی اور عزم نے ان کو حیران کر دیا تھا۔ وہ کوئی معمولی دبو لڑکی نہیں تھی، وہ ابیحہ تھی جس نے ہر حالات سے لڑنا سیکھا تھا۔ اپنے کیریئر کی خاطر اس نے محبت تک قربان کر دی تھی، مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کی محبت اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک بڑا گیٹ عبور کرتے ہوئے ابیحہ کی سانس پھولی ہوئی تھی
اس کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور دل میں ایک عجیب سا خوف جاگزی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لیٹ ہو چکی ہے، اور یہ کہ پروفیسر احتشام ملک کی کلاس میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں تھا۔ کوریڈور سنسان تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے کلاس روم سے آتی پروفیسر احتشام ملک کی گونجتی ہوئی آواز کے۔ پروفیسر احتشام ملک، جنہیں دیکھ کر یونیورسٹی کی کئی لڑکیوں کے دل دھڑکنے لگتے تھے، وہی پروفیسر جن سے ابیحہ کی جان جاتی تھی۔ اونچا لمبا قد، چہرے پر ہلکی سی سختی، گہری آنکھیں جن میں ایک پراسرار سا جادو تھا، اور ان کے بال جو ہمیشہ نفاست سے سنوارے ہوتے تھے۔ ان کی موجودگی میں ایک روب سا تھا جو ہر کسی کو خاموش کروا دیتا تھا۔ کئی فیمیل سٹوڈنٹس نے ان کو پروپوز کرنے کے بارے میں سوچا تھا، مگر ان کی سخت طبیعت کی وجہ سے کوئی بھی انہیں مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ابیحہ نے دل کو مضبوط کیا، قدم آگے بڑھائے اور دروازے کے پاس رک گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ ہلکی سی دستک دے کر لرزتی آواز میں بولی، سر، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی آواز سن کر وہ جو بورڈ پر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا، اس نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ابیحہ سر جھکائے سفید شلوار قمیص میں کھڑی تھی۔ وہ بورڈ کے پاس سے ہٹ کر دروازے کی طرف آیا اور سر ترین لہجے میں بولا، آؤ، مگر کیا فائدہ تم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آنے یا نہ آنے کا؟ ابیحہ کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ وہ سر جھکا کر اندر داخل ہوئی اور سامنے کھڑے ہو کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ پروفیسر احتشام نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے گھورا اور بولے، یہ کیا رویہ ہے؟ کلاس میں اتنی دیر سے آنا؟ تم جیسے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے اہل اسٹوڈنٹس کو ان کا حق نہیں ملتا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اسے بے بنیاد کیوں اتنا ذلیل کر رہا ہے۔ ابیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ پروفیسر احتشام کی سختی جیسے اس کے دل پر گہرے زخم لگا رہی تھی۔ پروفیسر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اندر آؤ، لیکن یاد رکھو، آئندہ دیر سے آئی تو کلاس میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ابیحہ نے چپ چاپ سر ہلایا اور پیچھے والی سیٹ پر جا کر بیٹھنے لگی تو پروفیسر احتشام کی آواز پھر گونجی، پیچھے کیوں جا رہی ہو؟ سامنے آ کر بیٹھو۔ ابیحہ کے قدم رک گئے۔ اس نے بوجھل قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اگلی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ پروفیسر احتشام نے اسے اپنی گہری نظروں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی، جیسے کہیں اندر سے نرم گوشہ جھلک رہا ہو، مگر ابیحہ اس تبدیلی سے بالکل بے خبر رہی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ پروفیسر کی طرف دیکھنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آیا۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر نے لیکچر جاری رکھا، مگر ابیحہ کے دل میں پروفیسر کی باتوں کا بوجھ ابھی بھی موجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا، مگر اس لمحے اس کے دل میں پروفیسر احتشام کے رویے نے ایک عجیب سی الجھن پیدا کر دی تھی۔ کلاس کے دوران ابیحہ کو بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی کتابوں پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا تھا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہونے کو آیا، یونیورسٹی کا پیون اسلم دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے مؤدب انداز میں پروفیسر احتشام ملک سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ پروفیسر نے سر ہلا کر اجازت دی تو اسلم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیسٹ کے نتائج کا لفافہ ڈائس پر رکھ دیا۔ پروفیسر احتشام نے لفافہ اٹھایا اور ایک سرسری نظر کلاس پر ڈالی۔ ان کی نگاہ ابیحہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ ابیحہ کے چہرے کی سادگی اور دلکش معصومیت ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ گندمی رنگت، گہرے سیاہ بال جو شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور آنکھیں جیسے خوابوں کی کوئی وادی ہوں۔ اس کی خوبصورتی میں ایک خاص کشش تھی جسے بیان کرنا مشکل تھا۔ پروفیسر نے نتائج اپنے ہاتھ میں لے کر کلاس کے سی آر کو بلایا۔ علی،
आओ ये नताइज सब में तकसीम कर दो। ये कहकर उन्होंने क्लास का इख्तिताम किया और अपने कागजात समेटकर बाहर निकल गए, लेकिन एक गहरी निगाह अबीहा पर डालना हरगिज नहीं भूले थे। अबीहा ने जब अपने हाथ में नतीजा लिया तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उसने नंबर देखे, उसकी आंखें हैरत और मायूसी से भर गईं। उसके नंबर तवक्को से बहुत कम थे। आंखों से आंसू बहने लगे और जल्द ही वो अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। उसकी हिचकियां बंद गईं और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। नीलम ने उसे संभालने की कोशिश की। अबीहा सब्र करो, ये सिर्फ एक टेस्ट है, तुम अगली बार बेहतर कर लोगी। मगर अबीहा कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। वो आंखों में आंसू लिए जल्दी से क्लास से बाहर निकल गई। उसका दिल धक धक कर रहा था और वो बेध्यानी में चल रही थी जब अचानक उसकी जोरदार टक्कर प्रोफेसर एहतशाम मलिक से हुई। अबीहा जमीन पर गिरने ही वाली थी कि प्रोफेसर ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से का इम्तिजाज था। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? प्रोफेसर ने सख्त लहजे में कहा। अंधापन इस यूनिवर्सिटी में नहीं चलता और ये जगह खेलने की नहीं है। यहां बहुत से लड़के हैं, अगर किसी और से टकरा जाती तो। अबीहा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा, सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं दे सकी। प्रोफेसर एहतशाम ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, खैरियत है, क्या हुआ था? अबीहा ने सर हिलाया और बोली, जी सब ठीक है, शुक्रिया सर। उसने खुद को थोड़ा पीछे किया और तेजी से वहां से चल पड़ी। प्रोफेसर एहतशाम ने उसे जाते हुए देखा। दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा हुई, मगर अबीहा ने मुड़कर नहीं देखा। वो तेजी से कॉरिडोर से निकल गई। दिल में एक भारी बोझ लिए हुए उसका जहन उलझा हुआ था, मगर उसने खुद को मजबूत करने का अज़्म कर लिया था। यूनिवर्सिटी की कैंटीन की गहमा गहमी के बीच अबीहा ने एक कोने में जाकर बैठने की जगह ढूंढ ली। जहन अभी भी टेस्ट के नताइज और प्रोफेसर एहतशाम की सख्ती में उलझा हुआ था। उसने मेज पर अपना बैग रखा और अपने मोबाइल की तरफ देखा। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर जगमगाने लगा। अबीहा ने कुछ लम्हे के लिए फोन को घूरा। उसका इरादा नहीं था किसी से बात करने का, खास तौर पर किसी अजनबी नंबर से, लेकिन फिर उसने सर झटक कर कॉल उठा ली। हेलो, उसने धीमी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से गंभीर और मानूसी आवाज गूंजी, अबीहा। अबीहा का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। यह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, बल्कि वही थी जिसे वो जानती थी, जिससे वो कभी ऑनलाइन बात करती थी, जिसके साथ उसका रिश्ता तो शुरू हुआ था मोहब्बत से, मगर फिर वही मोहब्बत उसके कैरियर की राह में रुकावट बनने लगी थी। उसने इस लड़के को कभी देखा नहीं था, मगर दिल के किसी गोशे में उसके लिए नरम गोशा मौजूद था। कुछ लम्हे के लिए अबीहा खामोश रही, हैरत ज़दा, और उसकी आवाज़ सुनकर दिल में सुकून सा महसूस हुआ। लेकिन फौरन ही वो अपनी जगह पर वापस आ गई। सख्त लहजे में बोली, तुम्हें क्यों परवाह है? तुम्हें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, रो क्यों रही हो अबीहा? हुआ क्या है? अबीहा हैरान हो गई कि उसे कैसे पता चला कि वो रो रही थी। उसकी आवाज में छुपी नरमी और फिक्र ने उसके दिल को हिला दिया, मगर वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोली, ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है, और वैसे भी हमारी बातचीत खत्म हो चुकी है। लड़के की आवाज में एक अजीब सी तलखी थी, मगर फिर भी उसके लहजे में एक अजीब सी मोहब्बत झलक रही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, और ये कि मैं तुम्हें यूं छोड़ नहीं सकता। अबीहा ने सख्ती से कहा, मोहब्बत? तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा कैरियर है। लड़के की आवाज में अब एक चैलेंज का रंग था।
याद रखना अबीहा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें तुमसे ही चुरा कर ले जाऊंगा। तुम भाग सकती हो मगर छुप नहीं सकती। अबीहा का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने सख्ती से कहा, तुम्हें समझ नहीं आती, मैं तुम्हें नहीं चाहती, मेरी जिंदगी से दूर रहो। उसने गुस्से में फोन बंद कर दिया। कैंटीन में हल्की सी खामोशी थी। अबीहा ने मोबाइल मेज पर रखा और गहरी सांस ली। उसका दिल धड़क रहा था और आंखों में आंसू दोबारा झिलमिलाने लगे थे, मगर उसने अपनी जज्बाती कैफियत को काबू में रखने की कोशिश की। वो जानती थी कि उसका फैसला दुरुस्त था, मगर दिल के किसी कोने में एक छोटी सी खलिश अब भी मौजूद थी। उसका दिल भारी था और जहन में मुसलसल वही अल्फाज गूंज रहे थे जो कुछ देर पहले फोन पर सुने थे। अचानक उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वो चौंक कर ऊपर देखने लगी। उसके बराबर में एक मॉडर्न सी लड़की बैठी थी जिसने चुस्त जीन्स और तंग शर्ट पहन रखी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट। वो अबीहा की तरफ झुककर आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अबीहा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आंसुओं के बीच में उलझन के आसार नुमाया थे। मदद? तुम्हें कैसे पता कि मैं मुश्किल में हूं? लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम अपने नंबर की वजह से परेशान हो। वो अपने लहजे में नरमी और चालाकी का इम्तिजाज रखते हुए बोली, अगर चाहो तो कल मेरे साथ प्रोफेसर के कमरे में चलो, मैं तुम्हारा काम आसान करा दूंगी। अबीहा ने हैरत और शक से उसकी तरफ देखा। प्रोफेसर के कमरे में? उसने आंखें घुमाते हुए कहा, यह सब तुम कैसे कर सकती हो? लड़की ने एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट के साथ कंधे उचकाए और बोली, मेरे अपने तरीके हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ चलो। उसने आखिरी जुमला इस अंदाज में कहा जैसे सब कुछ मामूल की बात हो। अबीहा ने हैरान और परेशान होकर उसकी तरफ देखा। उसके जहन में हजार सवालात उठ रहे थे, मगर वो कुछ कहने से पहले ही लड़की उठकर चली गई, जैसे वो अपना पैगाम देने आई थी और अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अबीहा कुछ लम्हे वहीं बैठी रही। उसकी बातों की मायने समझने की कोशिश करते हुए उसने सर झटक दिया, जैसे अपने ख्यालात से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। ये सब तमाशे, उसने दिल में सोचा, मैं हर रोज ये देखती रहती हूं। उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब कुछ मामूली है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। उसे मालूम नहीं था कि कल क्या होने वाला है और वो किस सच से पर्दा उठाने वाली है। शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, मगर अभी ये सब कुछ उसके तसव्वुर से बाहर था। अबीहा जब यूनिवर्सिटी से घर पहुंची तो पूरे घर में खामोशी थी। अम्मा नमाज में मशगूल थीं और भाभी अपने कमरे में सो रही थी। थकन और बोझल दिल के साथ वो सीधा अपने कमरे में गई। उसका सर मुसलसल रोने की वजह से भारी हो चुका था और आंखों की सुर्खी उसकी कैफियत जाहिर कर रही थी। बिस्तर पर लेटते ही उसने आंखें बंद कर ली और कब नींद की वादी में खो गई उसे खबर ना हुई। रात के तकरीबन 8 बजे कमरे में हल्की सी रोशनी और मोहब्बत भरा लम्स महसूस करके उसकी आंखें खुल गईं। उसके सर पर नरमी से हाथ रखे हुए रहमान था, उसका बड़ा भाई। वो मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। अबीहा उठ जाओ, उसने नरमी से कहा। अबीहा ने आंखें मलते हुए अपने भाई की तरफ देखा। रहमान की मौजूदगी हमेशा इसे सुकून देती थी। वो उठकर बैठ गई और अपनी पेशानी को हाथ से सहलाने लगी। क्या हुआ भाई? उसने धीमी आवाज में पूछा। रहमान ने कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए गहरी सांस ली। अबीहा तुम ठीक हो? यूनिवर्सिटी से आने के बाद सीधी सो गई थी? अबीहा ने सर झुका लिया, दिल में अपने तमाम एहसासात छुपाते हुए बोली, हाँ बस थोड़ा थक गई थी।
رحمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ابیہا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابیہا نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ رحمان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ کیا بات ہے بھائی؟ رحمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو ابیہا، ہم سب تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہیں، مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی پوری کوشش کر رہی ہو، مگر کہیں نہ کہیں تمہیں بھی خود کو آرام دینے کی ضرورت ہے۔ ابیہا نے چپ چاپ اپنے بھائی کی بات سنی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بھائی، میں جانتی ہوں آپ لوگ میری فکر کرتے ہیں، مگر میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے کہ میں کچھ بنوں، اور میں ہار نہیں مان سکتی۔ رحمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ابیہا، ہم تمہارے خوابوں کی قدر کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ تم پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ شاید اگر تم کچھ وقت کے لیے پڑھائی سے وقفہ لے لو تو تمہیں بہتر محسوس ہو۔ ابیہا نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، رحمان بھائی، میں جانتی ہوں کہ یہ سب آسان نہیں ہے، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کچھ کر دکھاؤں گی۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ دیکھیے گا، میں اپنی محنت سے کامیاب ہو کر دکھاؤں گی۔ رحمان نے اس کے عزم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم کر سکتی ہو تو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، مگر یاد رکھو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا۔ ابیہا نے محبت سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں بھائی، میں اپنا خیال رکھوں گی اور آپ سب کو مجھ پر فخر کرنے کا موقع دوں گی۔ رحمان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہمیشہ اپنی ہمت قائم رکھنا ابیہا، تم ہماری امید ہو۔ ابیہا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دل ہی دل میں عزم کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کے اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ ان کی محبت اور حمایت اسے مزید مضبوط بنا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے روز جب ابیہا یونیورسٹی پہنچی تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ گیٹ پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر اسی ماڈرن لڑکی پر پڑی جو کل کینٹین میں ملی تھی۔ لڑکی نے اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور پھر تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ آئی۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو ابیہا کو کل الجھن میں ڈال چکی تھی۔ چلو میرے ساتھ پروفیسر کے کمرے میں چلتے ہیں، تمہارے نمبر بڑھ جائیں گے۔ لڑکی نے ابیہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرگوشی کی۔ ابیہا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ ہچکچائی اور دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ غلط خیالات دماغ میں گردش کرنے لگے، جیسے کسی دلدل میں قدم رکھنے جا رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک سادہ اور عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، اور اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور غیر متوقع تھا۔ کون پروفیسر؟ کیا نام ہے؟ اور کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ ابیہا نے محتاط لہجے میں سوال کیا۔ لڑکی نے آنکھوں میں چمک لیے جواب دیا، تم ان سب باتوں کو رہنے دو، بس یہ بتاؤ کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ ابیہا نے گہری سانس لی، کچھ دیر خاموش رہی۔ دل میں الجھن تھی، مگر کسی نامعلوم کشش نے اسے روکنے نہیں دیا۔ اچھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، چلتی ہوں۔ لڑکی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں پروفیسر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں ابیہا کا دل دھڑک رہا تھا اور ذہن میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نازک راہ پر چل رہی ہو، جہاں ہر قدم ایک نئی آزمائش ہو۔ جیسے ہی وہ پروفیسر کے کمرے کے قریب پہنچی، ابیہا کے دل میں خوف مزید بڑھ گیا، مگر اس نے اپنے قدم روکنے کے بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے کیا آنے والا ہے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید بھی تھی کہ شاید سب کچھ بہتر ہو جائے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا جب وہ اس ماڈرن لڑکی کے ساتھ پروفیسر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ ایک دم خاموش تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ابیہا نے گردن موڑ کر کمرے کا جائزہ لیا اور حیران ہو گئی۔
یہ تو احتشام ملک کا کمرہ تھا، وہی احتشام ملک جو کلاس میں سختی اور روایتی اصولوں کے لیے مشہور تھا۔ اس کو یونیورسٹی میں آئے ابھی کچھ دن ہوئے تھے۔ ابھی ابیہا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ماڈرن لڑکی خاموشی سے مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا اور وہ اکیلی رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی نظریں سامنے موجود ٹیبل پر گئیں جس کے پیچھے کرسی رکھی تھی۔ اس کی پشت اس کی طرف تھی۔ کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور وہ یقیناً احتشام ملک تھا۔ ابیہا نے وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کمرے میں ایک گھمبیر آواز گونجی۔ کہاں جا رہی ہو ابیہا؟ یہ آواز سنتے ہی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل خوف اور حیرت سے کانپنے لگا۔ یہ آواز اس کے لیے جانی پہچانی تھی۔ یہ تو وہی آواز تھی جس سے وہ فیس بک پر بات کرتی تھی، وہی جس سے اس کی محبت نے جنم لیا تھا اور پھر اس نے اپنے کیریئر کا بہانہ کر کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے گردن گھما کر کرسی کی طرف دیکھا۔ کرسی آہستہ آہستہ پلٹی اور اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ احتشام ملک تھا۔ احتشام کی نظریں ابیہا پر جمی ہوئی تھیں، چہرے پر سختی اور تلخی تھی۔ وہ اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ابیہا کا دل ڈوبنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یعنی احتشام ملک ہی وہ شخص تھا جو اس کی محبت تھا۔ اس کے پاس آتے ہی اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ آنکھوں میں غصے کی لہر تھی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ابیہا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم آسانی سے بچ نکلو گی؟ ابیہا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کا بازو احتشام کی گرفت میں تھا۔ سر مجھے چھوڑیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ احتشام نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ نہیں جانتی؟ اس نے غصے سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتی یا تم نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا؟ تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ ابیہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ میں واقعی میں آپ کو نہیں جانتی تھی۔ احتشام نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی اسکرین پر کچھ دکھایا۔ یہ دیکھو، یہ وہی میسیجز ہیں جو تم نے مجھے بھیجے تھے۔ یہ ریکارڈنگز، یہ باتیں، سب کچھ یاد ہے نا؟ ابیہا نے نظر اٹھا کر موبائل کی اسکرین دیکھی۔ وہ تمام میسیجز، وہ تمام باتیں سب اس کی نظروں کے سامنے تھیں۔ ابیہا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ احتشام ملک نے اسے گھسیٹ کر صوفے پر بٹھا دیا اور خود اس کے برابر کھڑا ہو کر اس پر جھک گیا۔ اس کی نظریں غضبناک تھیں اور اس کا انداز دھمکی آمیز۔ وہ ابیہا کے چہرے کے قریب آ کر دھیرے سے بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ابیہا۔ تمہیں لگا کہ تم مجھ سے بچ کر نکل سکتی ہو۔ میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے اور اب میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ ابیہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنسو اس کی پلکوں پر لرزنے لگے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ۔ احتشام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بس اب یہ سب بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ہر وہ بات یاد رکھی ہے جو تم نے کہی تھی۔ وہ محبت، وہ وعدے، وہ سب میرے لیے بے معنی نہیں تھے۔ اور اب ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ تم نے میری عزت کو مجروح کیا ہے اور اب تمہیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ ابیہا نے سر جھٹکتے ہوئے آنسو بھری آواز میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سب غلط ہے۔ احتشام نے اس کے چہرے کو سختی سے تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، غلط؟ تم غلط اور صحیح کی بات کر رہی ہو۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں اس یونیورسٹی سے نکلوا دوں گا۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ تم کیسی لڑکی ہو، جو لوگوں کے دلوں سے کھیلتی ہو اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہو۔
میں تمہارا کیریئر، تمہارا خاندان اور تمہارا نام تک مٹا دوں گا۔ ابیہا کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کے دل میں خوف اور پشیمانی کے جذبات ایک ساتھ ابھرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام ملک محض ایک پروفیسر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا، ایک گاؤں کے سردار کا بیٹا۔ اس کی طاقت اور حیثیت کے بارے میں سب جانتے تھے۔ ابیہا نے بے بسی سے سر ہلایا۔ پلیز پلیز مجھے اس سب کے لیے معاف کر دیں۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں، لیکن یہ شادی میں نہیں کر سکتی۔ احتشام نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ابیہا، یا تو تم میرے ساتھ نکاح کرو یا پھر میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ ابیہا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں گھر والوں کی بدنامی اور اپنی عزت کا خیال آیا۔ اگر احتشام نے واقعی یہ سب کر دیا تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں مان جاتی ہوں، میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ احتشام نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ بہت خوب، تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ابیہا نے سر جھکا لیا۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی کا سمندر تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ فارم ہاؤس کی سنسان راہوں سے گزرتے ہوئے ابیہا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ احتشام ملک نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک بے رحم چمک تھی۔ فارم ہاؤس کے قریب پہنچ کر گاڑی رکی، اور احتشام نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ابیہا کو نیچے اتار لیا۔ ابیہا کے قدم کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، احتشام پلیز ایسا مت کرو۔ اگر تمہیں واقعی نکاح کرنا ہے تو ہم گھر جا کر سب کے سامنے کر لیتے ہیں۔ تم میری ماں سے رشتہ مانگو اور ہم سب کے سامنے یہ فیصلہ کریں گے۔ احتشام نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سب کے سامنے؟ تاکہ تمہارے خاندان والے مجھے نیچا دکھائیں؟ نہیں ابیہا، اب یہ فیصلہ یہاں ہوگا، ابھی۔ ابیہا نے روتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک نہیں ہے، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس طرح نہیں چاہتی تھی۔ احتشام نے اس کا ہاتھ مزید سختی سے تھام لیا اور بولا، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے کا وقت گزر چکا ہے ابیہا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور اب میں یہ کھیل اپنے طریقے سے ختم کروں گا۔ وہ اسے لے کر اندر گیا، جہاں ایک مولوی اور 2 گواہ پہلے ہی موجود تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہوا بھی ساکت ہو گئی ہو۔ ابیہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنے شروع کیے، اور احتشام نے سرد اور سپاٹ لہجے میں قبول ہے کہا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، جیسے یہ محض ایک کاروباری معاملہ ہو۔ جب ابیہا کی باری آئی تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، اور اس نے دھیرے سے لرزتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دعا ختم کی اور نکاح مکمل ہو گیا۔ ابیہا نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ احتشام نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر کہا، ابیہا، تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد اب کوئی واپسی نہیں ہے۔ تم اب میری ہو، اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابیہا نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی روح پر خوف اور بے بسی کے سائے چھا گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ وہی فارم ہاؤس پڑی رہی تھی۔ اس کے بعد احتشام اس کو یونیورسٹی لے آیا تھا۔ اس نے وہاں صرف 1 کلاس لی تھی، مگر اس میں مزید ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں بیٹھ پاتی۔ یہ عمل اس کی پوری زندگی تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے خواب و خیال میں تصور بھی نہیں کیا تھا
کہ جس انسان کے ساتھ وہ وقت گزاری کر رہی تھی وہ اس کا پروفیسر ہوگا اور اس کے ساتھ اتنی زور زبردستی ہوگی کہ نکاح تک بات پہنچ جائے گی۔ گھر آنے کے بعد وہ سب سے نظریں چرائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں ابیہا اپنے بستر میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں بے شمار سوالات اور گلے شکوے تھے جو وہ اوپر والے سے کر رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل پر بوجھ بڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے حیرانی سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر وہی نمبر جگمگا رہا تھا جو کل احتشام کی کال کے وقت ظاہر ہوا تھا۔ دل دھڑک اٹھا مگر اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس کی آواز کمزور اور بھرائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم مسز ابیہا احتشام ملک۔ دوسری طرف سے احتشام کی مسکراتی آواز آئی۔ نکاح کی مبارکباد دینا تو بنتا ہے نا۔ ابیہا نے اس کی آواز سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا احتشام، یہ سب غلط ہے۔ احتشام کی ہنسی میں تلخی تھی۔ غلط؟ جو تم نے کیا وہ کیا تھا؟ جب تم نے مجھے چھوڑ دیا کیا وہ صحیح تھا؟ تم نے کہا تھا کہ کیریئر، فیملی سب ضروری ہیں، مگر کیا محبت کی کوئی قیمت نہیں؟ ابیہا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں مجبور تھی، مجھے اپنے کیریئر پر فوکس کرنا تھا۔ احتشام کی آواز سرد ہو گئی۔ محبت مجبوری نہیں ہوتی ابیہا، محبت میں مخلص ہونا پڑتا ہے۔ تم نے مجھے بیچ راہ میں چھوڑا اور اب میں نے تمہیں ساری زندگی کے لیے بیچ راہ میں چھوڑ دیا ہے۔ نہ میں تمہیں اپناؤں گا اور نہ چھوڑوں گا۔ یہ تمہارے لیے سزا ہے، وہ سزا جو تم نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ ابیہا نے بے بسی سے کہا، یہ ظلم ہے، آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ زندگی؟ احتشام کی آواز میں تلخی مزید گہری ہو گئی۔ تم نے اپنی زندگی خود خراب کی ہے، محبت کو کھیل بنایا اور اب اس کھیل کی قیمت چکانے کا وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے احتشام نے کال کاٹ دی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر ابیہا کا دل چیخ رہا تھا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں، مگر کوئی نہیں تھا جو اس کا دکھ بانٹ سکے۔ دل کے زخم مزید گہرے ہو گئے تھے اور وہ اس نئے عذاب کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ مسلسل رونے اور مسلسل سٹریس کے بعد اسے بخار چڑھ گیا۔ قریبی کلینک میں اسے دکھایا گیا مگر فرق نہیں پڑا تھا اور طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ جب اس کا بھائی پریشان ہو کر اپنی ماں کے ساتھ اسے لیے اسپتال پہنچ گیا، ڈاکٹرز نے جب اس کی حالت دیکھی تو اسے وہیں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بروقت ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی تو آپ کی پیشنٹ کا بخار دماغ پر چڑھ سکتا ہے جو باعث خطرہ ہوگا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ابیہا کے گرد سفید چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور بخار کی شدت سے اس کی سانسیں دھیمی پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کے کونے میں اس کی اماں اور بھائی رحمان بیٹھے تھے، دونوں ہی چہرے پر گہری تشویش لیے ہوئے تھے۔ اماں نے بار بار دعائیں مانگتے ہوئے آنسو پونچھے، جبکہ رحمان بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا، چہرے پر ماسک، ساتھ میں ایک نرس بھی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، فی الحال آپ باہر چلے جائیں، ہمیں پیشنٹ کا چیک اپ کرنا ہے۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ رحمان نے اماں کو سہارا دیا اور دونوں باہر نکل گئے۔ نرس بھی ڈاکٹر کے اشارے پر باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور چہرہ سامنے آیا۔ وہ احتشام ملک تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی اور چہرے پر ایک عزم کا اظہار۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ابیہا کے بستر کے قریب پہنچا۔ اس نے جھک کر
اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے جیسے اپنی محبت کی گواہی دے رہا ہو۔ احتشام نے سرگوشی کی۔ تمہیں حاصل کرنا صرف ضد نہیں تھی، یہ میری خواہش تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ اس کی آواز میں محبت کی چاشنی تھی، مگر ساتھ ہی کچھ اور بھی چھپا تھا، ایک غصہ، ایک جلن۔ ابیہا کی پلکیں ہلیں اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے جیسے ہی احتشام کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا اور وہ دھیرے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر احتشام نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا جیسے اس کی ہر آواز کو خاموش کرنا چاہتا ہو۔ شش، کچھ مت بولو، احتشام نے سختی سے کہا۔ اتنی سی سختی پر تمہاری یہ حالت ہو گئی، جب میری وحشت دیکھو گی تو تمہارا کیا ہوگا؟ ابیہا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، احتشام مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی، میں سمجھتی ہوں۔ احتشام نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سرد مہری سے کہا، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے ابیہا۔ تم نے جس طرح سے مجھے بیچ راہ میں چھوڑا تھا، اس کی قیمت تمہیں ساری زندگی چکانی ہوگی۔ یہ تمہارے لیے سزا ہے اور تمہیں اس سزا کا کفارہ اٹھانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے احتشام نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بغیر رکے باہر نکل گیا اور پیچھے ابیہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور دل میں ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے اور اب اسے اس نئے امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ محض وقت گزاری کے لیے کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، اور پھر بدلے میں جو ملتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ اسپتال میں پورا دن ایڈمٹ رہی تھی۔ گھر پر بھی مسلسل ماں کی کیئر نے اس کو کھڑا کر دیا تھا۔ آج وہ پورے 1 ہفتے بعد یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اب ان سب کے درمیان وہ اپنی پڑھائی کو بیچ راہ میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صبح کی پہلی گھنٹی بج چکی تھی اور سبھی طلباء اپنی اپنی کلاسوں میں جا چکے تھے۔ ابیہا نڈھال قدموں کے ساتھ اپنی کلاس کے دروازے تک پہنچی۔ دل میں ایک خوف سا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کی حالت کمزور تھی، مگر اس نے خود کو حوصلہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ وہ کلاس کے سامنے کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، جہاں سے ہر چیز صاف نظر آتی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ پروفیسر احتشام دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت آج بھی اتنی ہی پروقار اور روبدار تھی جتنی پہلے تھی۔ کلاس میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیدھی ابیہا پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک آئی، جیسے وہ خوش ہوا ہو، مگر جلد ہی اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سختی میں بدل دیا۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جب اس نے سب کو سلام کیا اور اپنی جگہ کی طرف بڑھا، وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے لیکچر کا آغاز کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے ابیہا کو مخاطب کیا، مس ابیہا، کھڑی ہو جاؤ۔ ابیہا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جی سر۔ احتشام نے اپنی نگاہوں کو اس پر مرکوز کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اتنے دن کی چھٹی، نہ کوئی لیو ایپلیکیشن، نہ کوئی اطلاع، یہ کیا رویہ ہے؟ ابیہا نے گھبراہٹ میں کہا، سر میری طبیعت خراب تھی اس لیے۔ احتشام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ ہم پر کوئی احسان نہیں کیا آپ نے بیمار ہو کر۔ اگر طبیعت خراب تھی تو اطلاع دینی چاہیے تھی تاکہ ہم آپ کی غیر موجودگی کا سبب جان سکیں۔ کلاس میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ ہر اسٹوڈنٹ خاموشی سے احتشام کے غصے کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ جب احتشام غصے میں ہوتا تھا تو کوئی اور اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔
ابیہا کا دل بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ احتشام نے مزید کہا، میں ایسے طلباء کو نہیں پڑھا سکتا جنہیں اپنی پڑھائی سے لگاؤ ہی نہ ہو۔ آپ کے ریکارڈز بھی کچھ خاص نہیں ہیں، ہر وقت کم نمبر آنا اور پڑھائی سے جی چرانا سب کو معلوم ہے۔ اگر آپ اسی طرح کرتی رہیں تو میں آپ کو اپنی کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابیہا نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سر معاف کیجیے گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ احتشام نے سختی سے ایک پل اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا، مگر ابیہا کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ابیہا نے فوراً اپنی جگہ لے لی۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی بے ترتیب تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ کلاس میں باقی طلباء نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر سبھی جانتے تھے کہ پروفیسر احتشام ملک کا غصہ کبھی بھی ہلکا نہیں ہو سکتا تھا۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں تنہائی کا عالم تھا۔ ابیہا ایک کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی اداسی تھی جو اس کے دل کی کیفیت کو عیاں کر رہی تھی۔ اچانک اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا جب وہی ماڈرن لڑکی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی جس نے پہلے دن اسے پروفیسر احتشام کے کمرے میں لے جا کر اس کی زندگی کو پلٹ دیا تھا۔ لڑکی نے جھک کر ابیہا کے کان میں سرگوشی کی، پروفیسر احتشام ملک تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ابیہا نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ لڑکی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ابیہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک بار پھر وہی خوف اس کے دل میں اتر آیا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ دل میں مختلف خیالات کے طوفان اٹھ رہے تھے، مگر پھر اس نے گہری سانس لی، اپنے اوپر قابو پایا اور دل ہی دل میں اوپر والے کا نام لے کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملاقات ناگزیر تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ پروفیسر کے آفس کی طرف بڑھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر گہری سانس لی، پھر ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر احتشام ملک پر پڑی، جو اپنی کرسی پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے اندر آتے دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے نرمی سے صوفے کی طرف لے گیا اور بٹھا دیا۔ احتشام ملک نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جس پر پریشانی اور تھکن واضح تھی، پھر وہ ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ مگر لہجے میں طنز کی آمیزش کرتے ہوئے بولا، تو اب طبیعت ٹھیک ہو گئی تمہاری؟ ابیہا نے سر جھکا لیا، اس کی نظریں فرش پر تھیں، وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ احتشام نے دوبارہ کہا، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ اس طرح کی لاپرواہی مت برتو؟ مگر تم نے کبھی میری باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ابیہا کے لب لرزے، مگر اس نے صرف دھیمی آواز میں کہا، سر مجھے معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ احتشام نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، غلطی؟ یہ تو تمہاری عادت بن چکی ہے ابیہا۔ وہ دونوں جب ریلیشن میں تھے تب اکثر ایسا ہو جاتا تھا۔ ابیہا کی طبیعت جب خراب ہوتی تو اس طبیعت کو سیریس نہیں لیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی۔ اسی بات کا وہ حوالہ دے رہا تھا۔ ابیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، صرف معافی مانگتی رہی۔ سر پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ احتشام کی آنکھوں میں سختی تھی، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں کہیں محبت کا ایک نرم گوشہ بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب جھک کر بولا، ان آنسوؤں کو اتنا بے وقت نہ کرو کہ یہ آنسو ڈرامہ لگنے لگیں۔ ابیہا نے آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ سر اٹھایا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے ہاتھ جوڑ کر خاموشی سے معافی مانگ رہی تھی۔ احتشام نے ایک گہری سانس لی، پھر پیچھے ہٹ کر کہا، جاؤ یہاں سے۔ اس کا مسلسل معافی مانگنا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ معافی کیوں مانگ رہی ہے، تاکہ وہ اس کو مکمل اپنا لے۔
मगर वो रुख फेर चुका था। अबीहा रोते हुए उसके कमरे से निकल गई थी। सारा दिन वो उसी के बारे में सोचता रहा और फिर थक हार कर उसने एक फैसला लिया था कि वो उसके घर जाएगा और उसका रिश्ता मांग लेगा। अब उसको मजीद अजियत देना इसकी हिम्मत से बाहर था। एहतशाम मलिक शाम के वक्त अपने वालिदैन के साथ अबीहा के घर पहुंचा तो पूरे घर का माहौल हैरत और खुशी से भर गया। सायरा बेगम और सज्जाद बेगम ने जब अबीहा के रिश्ते की बात की तो रहमान और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। छोटे से घर में बैठे ये रईस लोग, जिनकी शानो शौकत नुमाया थी, एक सादा सी लड़की का हाथ मांगने आए थे। अबीहा जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हैरान थी कि एहतशाम मलिक उसकी रुखसती की बात कर रहा था। जब सायरा बेगम ने अपनी बात मुकम्मल की तो एहतशाम ने आहिस्ता से कहा, मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। रहमान के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी जाहिर हुई, मगर उसकी माँ ने फौरन रजामंदी दे दी। उनके लिए ये रिश्ता किसी ख्वाब से कम नहीं था। एहतशाम उठकर अबीहा के कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अबीहा बिस्तर के किनारे पर बैठी नजरें झुकाए हुए थी। उसकी आंखों में खौफ और उम्मीद का इम्तिजाज था। एहतशाम आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ये रुखसती सिर्फ तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए कर रहा हूं, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम जैसी बेवफा लड़की की रुखसती करूं। वो सख्त लहजे में बोला था, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजज़िन था। अबीहा ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, एहतशाम, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। मैंने नहीं जाना था कि मोहब्बत भी इतनी ज़रूरी है जितना कैरियर। मैं अब ये बात समझ चुकी हूं। एहतशाम ने उसकी बात पर थोड़ी देर गौर किया। उसके चेहरे पर सख्ती थी, मगर दिल में मोहब्बत की चिंगारी भड़क रही थी। अबीहा ने आगे बढ़कर उसके सीने से लगते हुए कहा, मैं वादा करती हूं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने जो गलती की है उसका कफारा जिंदगी भर अदा करूंगी। एहतशाम के दिल की सख्ती पिघलने लगी। उसने अपने बाजुओं में अबीहा को समेट लिया और आहिस्ता से कहा, अबीहा, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है, तुम्हें अपने दिल से कभी निकाल नहीं सका। मेरी मोहब्बत कोई जिद नहीं थी, ये मेरी ख्वाहिश थी। उसका सीने से लगना इसके जलते दिल पर ठंडे फुआर की मानिंद था। अबीहा ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, अब हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मोहब्बत और कैरियर दोनों को साथ लेकर चलेंगे। एहतशाम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ संवारेंगे। मोहब्बत और कैरियर दोनों जिंदगी के अहम हिस्से हैं, मगर किसी एक की कुर्बानी देकर दूसरे को हासिल करना मुनासिब नहीं। हमें दोनों में तवाज़ुन रखना चाहिए और रिश्तों को वक्त और मोहब्बत देनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत और ताल्लुकात जिंदगी को खुशगवार और मुकम्मल बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।